إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، لیکن ان تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ کے بہت سارے انعامات ہمارے اوپر ہیں، ان انعامات میں سب سے عظیم نعمت دنیاوی اعتبار سے ہماری اولاد ہے۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعا کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ تو کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے اولاد کی امید رکھنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنائے، اور جو لوگ صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنی اولاد سے ہی پریشان ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اولاد سے بہت زیادہ لاڈ پیار کرتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ اولاد بگڑ جاتی ہے اور بعد میں ماں باپ کو پچھتانا پڑتا ہے۔
بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنی اولاد کی غلط تربیت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اور ان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ تو اولاد یہ ایک عظیم نعمت ہے، اس کی تربیت میں ہمیں بہت حساس ہونا چاہیے۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں اور ان کو کیسے دیندار بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس جہنم پر جو متعین فرشتے ہیں وہ تندخو ہیں، سخت دل ہیں، اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی انہیں کرنے کو کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی فکر بھی کرنی ہے، اپنے بچوں کی فکر بھی کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، لیکن ان کی اولاد راہ ہدایت سے بھٹکی ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اس دوران ہم بہت سنے ہیں۔ ہر خیر کے کام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ میں رکھا۔ جو بھی ہم نیکی کریں اپنی اولاد کو اپنے ساتھ میں رکھیں اور اپنے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو اولاد پیدا ہوتی ہے اسے کچھ معلوم نہیں رہتا، وہ ہمارے ماتحت رہتی ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہنے سہنے کا، اس کے دوا علاج کا، اس کی تعلیم و تربیت کا اور اس کے حسن اخلاق کو مزین کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ نے پیدا ہونے کے بعد ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا تو آج ہم اس لائق نہیں ہوتے۔ تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اولاد دنیا میں بھی کام آتی ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 راستے ہیں، وہ 3 راستوں سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، اس نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ خیرات کیا ہے، صدقہ جاریہ، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی علم چھوڑ کر گیا ہے، کتابیں لکھ کر گیا ہے، اب بچوں کو پڑھا کر گیا ہے، تو جب تک وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، یہ سب سے عظیم ہے۔ ہم مرنے کے بعد ہماری اولاد کو اس لائق بنا کر جائیں کہ جب وہ اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ سے دعا کرنے کے لیے تو اپنے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم کم سے کم اتنا تو اپنے اولاد کو سکھا کے جائیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے۔ ہم اپنے لیے اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں، ہم اپنے لیے اللہ سے بہت کچھ سوال کرتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں۔ وہ مشہور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنت میں کچھ دن رہنے کے بعد اس کو اونچا مقام مل جاتا ہے، اعلیٰ مقام مل جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، اے اللہ میں تو مر چکا ہوں، میرے فیصلے ہو چکے ہیں، میں جنت میں آ چکا ہوں، یہ جنت میں آنے کے بعد پھر مجھے اور اونچا مقام ملا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی، تیری اولاد کی دعا سے تجھے اور اونچا مقام مل گیا۔ ماں باپ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں اور اپنے اولاد کو اس لائق بنا کر جائیں کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد بھی ہمارے لیے دعا کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جتنے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں وہ سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ،
ان کے ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس ماحول میں وہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے اسی ماحول میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہونے والی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ ذرا سی غفلت، ذرا سی بے توجہی آپ کو اپنی اولاد سے بے دخل کر سکتی ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں ماحول جو ہے، لوگ کمائی کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں، پیسہ کمانے کی طرف، نام کمانے کی طرف، عہدہ حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ پیسہ آپ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ آپ جو پراپرٹی بنا رہے ہیں کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اگر آپ کی اولاد ہی نہیں ہے یا آپ کی اولاد کو فائدہ نہیں ہوا آپ کی دولت سے، فائدہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہماری اپنی اولاد ہے۔ ہم روکھے پھیکے کھا کر کے بھی اگر اپنی اولاد کو قابل بنا دیے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، اس کی اولاد صالح ہو، اس کی اولاد نام پیدا کرے اس کا۔ کیا ایسی ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہمیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اپنے رفیق حیات، اپنی بیوی کا جو انتخاب کرتے ہیں وہ دیندار۔ یہی ہم غلطیاں کر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کمانے والی لڑکی دیکھا تو اس سے شادی کر لی۔ اب کمانے والی لڑکی ہے تو پیسہ تو کمائے گی، لیکن وہ پیسہ کمانے چلی جائے گی تو تربیت بچوں کی کون کرے گا؟ بہت سارے لوگ ایسی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں جو کمانے والی۔ بہت سارے لوگ حسین اور خوبصورت لڑکی دیکھ کر کے شادی کر لیتے ہیں گرچہ وہ بے دین ہو۔ بہت سے لوگ اعلیٰ خاندان میں حسب و نسب والی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، زیادہ جہیز ملے گا، زیادہ مال ملے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بالکل نیچرل ہے، سارے لوگ یہ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم غلطیاں کرتے ہیں، بعد میں ہم کو پچھتانا پڑتا ہے۔ ہم اپنے لیے جب بیوی کا انتخاب کریں تو چاہیے کہ نیک بیوی کا انتخاب کریں، اس لیے کہ نیک بیوی جو ہوتی ہے وہی بچے کی صحیح تربیت کر سکتی ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ان کی ماں کا گود ہوتا ہے۔ اگر ماں صالح اور نیک ہے تو اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ بچے بھی صالح اور نیک ہوں گے۔ کیوں؟ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، بچہ ماں کی تربیت میں رہتا ہے، ماں کے اخلاق کا، کردار کا، اس کے خون کا، اس کی ذہنیت کا اثر اس کے بچے پر ہوتا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ نیک بیوی کا انتخاب کریں۔ آپ نیک بیوی اپنے لیے منتخب نہیں کریں گے، حسین، خوبصورت، کمانے والی، اعلیٰ نسب والی لے کے آ جائیں گے، آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن بچے آپ کو اچھے نہیں مل پائیں گے۔ اچھے بچوں کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب بہت ضروری ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔ اسی طریقے سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ کوئی ایسا نام رکھو جو اب تک کسی نے نہ رکھا ہو۔ لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، صاحب گھر میں بچہ پیدا ہوا، کوئی اچھا نام، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ تو بہت پرانا ہو گیا ہے، بہت پرانا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے اچھا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ نام ہیں۔ ہم اچھے ناموں کو پسند نہیں کرتے ہیں، ہم کامن نام رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ کہیں جائے تو لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ ہندو ہے کہ مسلمان۔ یہ ہے، ہم کوئی ایسا نام رکھنا چاہتے ہیں جو کامن ہو، جو اب تک کسی نے نہیں کیا، تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیو، اچھے ناموں کا انتخاب ہوا۔ عبداللہ، آج جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے کتنے لوگوں نے اپنا نام عبداللہ رکھا، اپنے بچوں کا نام رکھا، لیکن آج بھی سب سے پیارا نام عبداللہ ہی ہے، سب سے پیارا نام عبد الرحمن، عبد الرحیم ہی ہے۔ آپ ماڈرن نام کتنے بھی رکھ لیں، بعض لوگ تو گوگل میں سرچ کرتے ہیں، سرچ کرنے کے بعد اس کا نام
کیسا بھی ہو وہی نام رکھ لیتے ہیں. ان چیزوں سے پرہیز کریں، بچوں کا اچھا نام رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بچوں کے ناموں کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے. اچھا نام رکھیں گے اچھی صفت پیدا ہوگی. تو بچوں کے ناموں میں ہمیں حساس ہونا چاہیے، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے 99 نام ہیں، کسی بھی ایک نام کو رکھ کر کے اس کے پاس عبد لگا دیجئے. عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الستار، عبد الغفار، عبد الغفور، عبد الودود، عبد الرقیب کتنے ہیں؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی پسند کرتے ہیں عبد کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جو لگایا جاتا ہے وہ نام اچھا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب بچے ہمارے تھوڑا بڑے ہوتے ہیں، شعور کے لائق ہوتے ہیں، بچپن ہی سے اپنے بچوں کو شرک سے نفرت پیدا کی جائے. آج بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی. ہمارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، کس کالج میں ہیں، کس اسکول میں ہیں، کس کمپنی، کس کارخانے میں ہیں، کس آفس میں ہیں. لیکن ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت ایسی کی ہے وہ کہیں بھی رہے گا اس کے عقیدے کے ساتھ کوئی سودا نہیں کر سکتا ہے. ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے. بچپن ہی سے بچوں کو شرک سے نفرت پیدا کریں. لوگ سوچتے ہیں ابھی تو بچہ ہے. بچپن میں ہی جب آپ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دیں گے کہ بیٹا ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، وہ جو دے گا وہی ہم کو ملے گا، وہ دے گا تو بھی ہم کھانا کھا سکتے ہیں، وہ دے گا تو ہی ہم پانی پی سکتے ہیں، وہ دے گا تو ہی ہم عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. بچوں کو بچپن سے ہی توحید پرست بنائیں، شرک سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کریں. یہ بنیادی چیز ہے. اسی طریقے سے بچوں کو ہم چاہیے کہ ماں باپ کی عظمت ان کے دل میں پیدا کریں. آج لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ بگڑ گیا. آپ نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی. بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی جائے کہ بیٹا یہ تمہاری ماں ہے، اس نے 9 مہینے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے. بچہ بیٹا یہ تمہاری ماں ہے، اس نے 2 سال تم کو اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا ہے. بچے کو ہم احساس دلائیں بیٹا یہ تمہاری ماں ہے، 6 سال تک تمہاری غلاظت اس نے صاف کی ہے. بیٹا یہ تمہاری ماں ہے، جب تم ذرا بیمار ہو جاتے تھے تو اس کے آنکھوں کی نیند اڑ جاتی تھی. بچوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا کریں. بچوں کو بتائیں ہم غریبی میں رہ کر کے تم کو اعلیٰ تعلیم دلوائے. بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ ہماری حیثیت نہیں تھی لیکن ہم نے تم کو ناز و نعمت میں پالا ہے. جب بچوں کو ذہن شروع سے ان کے ذہن میں ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا وقار، ماں باپ کا مرتبہ ڈال کر رکھیں گے، وہ بچہ کتنا بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے اپنے باپ کے سامنے کبھی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا ہے. اپنے ماں باپ کے سامنے وہ کبھی بھی بے ادبی نہیں کر سکتا ہے. ہمیں بچپن سے ہی ماں باپ کا ادب و احترام اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دینی چاہیے کہ اللہ کے بعد اگر بچوں کے اوپر سب سے زیادہ احسانات ہیں تو کس کے ہیں؟ ماں باپ کے. اگر بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے تو بچے کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اسی طریقے سے بچوں کو بچپن سے ہی نماز کی تعلیم دی جائے. ہمارے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دو، نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور ان کے بستروں کو الگ کر دو. 10 سال 7 سے لے کر کے 10 سال تک بچوں کی صحیح تربیت ہو جانی چاہیے. 10 سال کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو ضرورت پڑے تو مارا جا سکتا ہے. یہ 3 سال 4 سال کے اندر بچے کی اچھی تربیت ہو جانی چاہیے. نماز کی تعلیم دو. ان کو بتاؤ بیٹا کہیں بھی رہو نماز وقت پر پڑھ لو. کالج میں ہو، اسکول میں ہو، سفر میں ہو، کہیں بھی ہو نماز پڑھ لو. اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں سے جو سوال کرے گا سب سے پہلے اس کے نماز کے متعلق ہوگا. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة والصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله.
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کے متعلق جو سوال کرے گا سب سے پہلے نماز کے متعلق۔ اگر نماز صحیح ہے تو باقی اعمال صحیح مانے جائیں۔ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیجئے، بچہ کہیں بھی رہے وقت پر نماز پڑھ لے، جہاں بھی مسجد نظر آ جائے وقت پہ جا کر کے نماز پڑھ لے، بچہ کبھی نماز نہ چھوڑے۔ ہم پوچھتے ہیں بچوں سے ہوم ورک کیے کیا، پڑھنے گئے تھے کیا، کلاس میں پڑھایا گیا کیا ہوم ورک ملا، ہم نے پوچھا؟ فجر کی نماز آپ نے پڑھی، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، ظہر اور عصر میں اسکول کے ٹائم میں تھے، کیا تم نے نماز پڑھی؟ ہم نے کبھی پوچھا؟ ہم نے کبھی سوال کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ ہم غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں، ہم غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں۔ اپنے بچوں کو اندر احساس پیدا کریں اور اپنے بچوں سے سوال کریں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری پٹائی ہوگی، نماز نہیں پڑھیں گے تو سزا ملے گی۔ اس لیے بچوں کو بچپن سے ہی نماز کی تعلیم دیں، عدل و انصاف کا معاملہ کریں، کبھی بھی بچوں کے درمیان تفریق نہ کریں۔ یہ اولاد جو اپنے ماں باپ سے بغاوت کرتی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم بچوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں۔ ایک بچے کو بہت زیادہ چڑھا دیا، ایک بچے کو بالکل چھوڑ دیا، غلط ہے۔ سب بچے ہمارے ہیں، بچوں کے درمیان ہمیں تفریق نہیں کرنی چاہیے، سب بچوں سے ہمیں اچھی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنے بچے کو کچھ تحفہ دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ کہا تم نے سارے بچوں کو دیا؟ کہا نہیں۔ کہا میں غلط باتوں پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں۔ بچوں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو، بچوں کے درمیان کبھی بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے، میاں بیوی کبھی آپس میں لڑ جاتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے، کبھی بیوی ہمارے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے، کبھی ہم بیوی کے مزاج کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ لڑائی بچوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے گالی گلوچ کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی بیوی کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی بہت ابتدائی مرحلے میں ہے، اگر وہ دیکھے گا کہ ہمارا باپ اتنا ظالم ہے، ہماری ماں کو مارتا ہے، ہماری ماں پر ظلم کرتا ہے، تو کیا اس اولاد کے دل میں اپنے باپ کے تعلق سے محبت پیدا ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اختلافات کو آپ اپنے گھر کے اندر رکھیں، بچوں کے سامنے کبھی اختلاف نہ کریں، بچوں کے سامنے ماں اپنے اس کے باپ کو نہ ڈانٹے، شوہر اس کی ماں کو نہ ڈانٹے، اس سے بچوں کے ذہن پر غلط اثر پڑتا ہے۔ اختلافات ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن بچوں کا خاص خیال رکھیں، زبان پر کنٹرول کریں، بیوی کے ساتھ گالی گلوچ نہ کریں۔ ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سمجھائے کہ تمہارا باپ بہت بڑا ہے، تمہارے باپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سمجھائے کہ تمہاری ماں کا مقام بہت اونچا ہے، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تم اپنے ماں کی خدمت کر کے ہی جنت میں جا سکتے ہو۔ اور ماں کو چاہیے کہ اولاد کو بتائے کہ تمہارا باپ بہت مصیبتیں پال کر کے، بہت مصیبتیں برداشت کر کے تمہارا خرچ اٹھایا ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے تاکہ بڑے ہونے کے بعد بچے اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں، اپنے ماں باپ کی پریشانیوں کو، ان کے دکھ درد کو سمجھ سکیں۔ لیکن آج ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بچوں کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کتنا پریشان ہے۔ نہیں، احساس ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا باپ کتنی مصیبتوں سے ہم کو پالا ہے، ہماری ماں کتنی پریشانیوں سے ہماری تربیت کی ہے۔ احساس ہونا چاہیے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے دل و دماغ میں یہ احساس پیدا کرتے ہیں، وہ اولاد ماں باپ کی وفادار ہوتی ہے۔ اور جو لوگ شاہانہ طور پر زندگی گزارتے ہیں اور اپنی اولاد کو نہیں بتاتے ہیں، ان کی اولاد بگڑ جاتی ہے۔ ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنے بچوں سے محبت کرنی چاہیے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ ہمارا بچہ اگر کہیں غلط کام کیا تو ہمیں اس سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہمیں وہ سب سے بڑا ہمدرد سمجھے اور آ کر کے گھر میں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بتائے کہ آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔
لیکن آج ہم اپنے بچوں سے کیسی نفرت کرتے ہیں. بچوں سے اگر کوئی معاملہ ہو گیا تو اپنے باپ سے کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا سب سے پہلے کس کو بتایا؟ اپنے والد کو بتایا. کہا ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. باپ نے کہا بیٹا یہ بڑے اچھے خواب ہیں، اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ نہ کرنا ورنہ تمہارے ساتھ وہ دشمنی کریں گے. اپنے بچوں کو اعتماد میں لیں، اچھی یا بری جو بھی بات ہو اولاد اپنے ماں باپ سے کبھی نہیں چھپائے گی. جب ہم ان کو اعتماد میں لیں گے، دھیرے دھیرے جب بچے بڑے ہوں تو ان کو ذمہ داریاں دیں، چھوٹے موٹے سودے لانا، محلے کے لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنا، تو یہ بچپن سے ان کو ذمہ دار بنائیں. آج میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 18 سال 20 سال 25 سال 30 سال، لوگ اپنے بچوں پر اعتماد ہی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ابھی یہ کسی لائق نہیں ہے. بھئی 18 سال کی عمر میں تو لوگوں نے ملک فتح کر لیے، 18 سال کی عمر میں تو بڑی بڑی جنگیں لوگوں نے فتح کر لی. ہم اپنے بچوں پر اعتماد ہی نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اتنا پاورفل کیوں نہیں بناتے؟ ہم اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی کیوں نہیں پیدا کرتے ہیں؟ کمزوری ہماری ہے، کمزوری ہماری ہے، اور ہم الزام بچوں کو دیتے ہیں. میرے بھائیو اپنے بچوں کے اندر اعتماد پیدا کریں، اپنے بچوں پر بھروسہ کریں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. بچوں کو ہمیشہ سچائی کی تعلیم دیں. کیسی جان چلی جائے جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے کہ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. ہم خود بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. کبھی اسکول نہیں گئے، کبھی مسجد نہیں گئے، مکتب نہیں گئے، اب کل سزا ملے گی، استاد پوچھے گا، پرنسپل پوچھے گا، بیٹا بول دینا طبیعت خراب تھی. جھوٹ ہم نے سکھایا، جھوٹ ہم نے سکھایا. کوئی ملنے آیا، دروازے پر دستک دی، ہمارا کام کیا تھا؟ ہمیں جا کے ملنا تھا، بچے سے بولنا تھا دروازہ کھولو، گھر میں بلاؤ، بیٹھاؤ. ہم بچوں کو بولتے ہیں بیٹا بول دو، نہیں ہے. ہم بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، ہم سکھاتے ہیں، بعد میں پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا. بچوں کو سچائی کی تعلیم دیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں بچے. ہمیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرنی چاہیے. اسی طریقے سے بچپن سے ہی بچوں کو یہ بتایا جائے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بڑا آدمی ہے یا مطلب امام صاحب ہیں، حضرت ہے، کوئی بھی ہے بیٹھے ہیں، تو لوگ چھوٹے بچے کو بھیجتے ہیں جا سلام کر کے آ جا. ارے تو خود آ کو سلام کر، ہمیں دیکھ کر ہمارا بچہ سلام کرے گا. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں لوگ بچے کو بھیج دیتے ہیں جا سلام کر کے آ جا. اب بچہ کیا بولتا ہے؟ صرف میری ذمہ داری ہے. لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، بچے کو بولتے ہیں جا نماز پڑھ کے آ جا، خود گھر میں بیٹھا ہے. میرے بھائیوں بچے وہ نہیں کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، بچے وہ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں. ہمیں خود کرنا چاہیے، ہمیں خود آ کر کے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، ہمیں بڑوں کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں آ کر کے ان سے سلام کرنا چاہیے. اگر ہم خود اپنے عالم کی عزت کریں گے بچے بھی اپنے عالم کی عزت کریں گے. لیکن بیٹھ کر کے وہاں سے بچے کو بھیجتا ہے جا سلام کر کے آ جا، جا نماز پڑھ کے آ جا. نہیں، اپنے ساتھ میں لے کے آؤ، انگلی پکڑ کر لے کے آؤ. ہمارے بچے ہمارے سائے میں رہنا، ہمارے بچے ایک ایک قدم پر ہمارے پیچھے چلنا. ہمیں ایسی خاموش تربیت کرنا کہ ہمارے بچے اچھے ایسے ہو جائیں کہ لوگ مثال بیان کریں. میرے بھائیوں ہمیں بچوں کی تربیت پر اس طرح خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو بری صحبتوں سے دور رکھیں. آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. انجانے میں بچے برے بچوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دھیرے دھیرے بچے بدمعاش ہو جاتے ہیں. ان کو پڑھائی سے دلچسپی نہیں، ان کو کھیل کود سے دلچسپی زیادہ ہو جاتی ہے. کھیل کود بھی ضروری ہے لیکن بری صحبت میں رہ کر کے نہیں، اچھی صحبت میں رہ کر کے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مشہور حدیث، ایک شخص نے 99 آدمیوں کا قتل کر دیا تھا، پھر کسی سے مسئلہ پوچھنے گیا، اس کو بھی قتل کر دیا. 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، پھر کسی سے مسئلہ پوچھنے گیا، اس نے کہا اللہ سے توبہ کرو. کون ہے جو تمہارے توبہ اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا ہے؟ جاؤ اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا تم جس محلے میں رہتے ہو وہ محلہ چھوڑ دو، وہ علاقہ چھوڑ دو، اس لیے کہ جہاں تم رہتے ہو وہاں کے لوگ صحیح نہیں ہیں.
وہاں کے لوگ صحیح نہیں ہیں، تم اچھی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے بیچ میں رہو۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے غلط لوگوں کی تربیت میں ہمارا بچہ پڑ گیا اور بعد میں مصیبت آ جائے۔ آج کتنے لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے غلط لوگوں سے دوستی کر لی، غلط لوگوں کی صحبت میں چلے گئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، ہمارے گزرے ہوئے آبا و اجداد وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس میں کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے، کچھ لوگ نہیں پڑھے لکھے، لیکن نیک تھے، اچھے تھے۔ تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، صحبت کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے بڑوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ ان کو بڑے لوگوں کے بیچ میں بیٹھایا جائے، جن مجلسوں میں ہم جاتے ہیں، دروس میں، خطبات میں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ میں لائیں، بچپن سے ہی ان کا ذہن دینی مزاج ہو، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تعلیم کے سلسلے میں لوگ بچوں پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، نہیں اگر تو فیل ہوا تو اس بار تجھے بہت سزا دوں گا، تیری پڑھائی بند کروا دوں گا، بہت سارے نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے اندر مختلف صلاحیتیں پیدا کی ہیں۔ کسی کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر تنظیمی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر تقریری صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر تحریری صلاحیت ہوتی ہے، کچھ لوگ بزنس مائنڈ ہوتے ہیں، ہر ایک کا ذہن الگ الگ رہتا ہے۔ ہم ایک ہی چیز میں ان کو نہیں کریں گے۔ مدارس میں، مکاتب میں، اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھنے والوں کے ذہن کو ان کے وسطات پرکھتے ہیں کہ اس بچے کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے، اسی حساب سے بچپن سے اس کو تربیت کی جاتی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں جب ہم پڑھتے تھے، ایک بچہ اچھا بولنے والا ہے تو لوگ اس کو اچھا مقرر بناتے تھے، ایک بچے کے اندر اچھی تنظیمی صلاحیت ہے تو لوگ اس کو نگراں بناتے تھے۔ یہ بچوں کے اندر یہ صلاحیت پتہ لگائی جائے اور اسی حساب سے اس کے راستے طے کیے جائیں۔ ایک بچہ ہے جس کو ڈاکٹری میں دلچسپی ہے لیکن آپ نے اس کو انجینئر میں ڈال دیا، اب اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ ایک بچہ ہے جو بزنس پڑھنا چاہتا ہے، آپ نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر میں ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کا ذہن کیسا ہے، ان کو اسی طرف ڈالا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو کند ذہن ہوتے ہیں، جو زیادہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بچوں کو پڑھائیے، کم سے کم پرائمری پڑھائیے، ایس ایل سی پڑھائیے، پی یو سی پڑھائیے، بچے لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں، اپنا نام لکھنا سیکھ جائیں، بورڈ پڑھنا سیکھ جائیں، کہیں گئے تو فارم وغیرہ پر کرنا اتنا سیکھ گئے تو بہت ہے۔ بھئی اگر بچہ پڑھا لکھا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، پڑھائیے، لیکن اگر وہ کل ذہن ہے، نہیں پڑھ سکتا تو کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ آپ اس کو کوئی دوسری چیز سکھائیے، بزنس سکھائیے، کاروبار سکھائیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ پڑھے ہی رہیں، تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو زبردستی پڑھاتے رہتے ہیں، بعد میں اس کا دل تو لگتا نہیں ہے، اس لیے 10 سال 15 سال 20 سال وقت ضائع ہو جاتا ہے، نہ کچھ سیکھ پاتا ہے، نہ کچھ پڑھ پاتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچوں کے دل میں ایک بات اور ڈالنی چاہیے کہ یہ زندگی عارضی ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے۔ تمہارے دادا مر گئے، تمہارے نانا مر گئے، کل ہم بھی چلے جائیں گے، بیٹا تم بھی، ہمارے بعد تمہیں بھی آنا ہے۔ احساس ہونا چاہیے یہ دنیا عارضی ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے۔ بچوں کے دل میں یہاں زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے، دنیا کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو بتانا چاہیے کہ اگر تم نے اچھا نام کما لیا، اچھا کام کر لیا، اچھا پڑھ لیے، بہت اچھی بات ہے، اور نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم اللہ کو راضی کر لو، نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، معاش کی فکر کرو۔ بچوں کو یہ احساس دلائیں یہ دنیا عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، آج نہیں تو کل ہم کو مر جانا ہے۔ بچوں کے دل میں یہ احساس پیدا ہو۔ اسی طریقے سے آخری بات، بچے جب بڑے ہو جائیں، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، وقت پر ان کی شادی کر دیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وقت پر شادیاں نہیں کریں گے تو کیا ہوتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ ان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، بچیاں بگڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے آج کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے کتنے بچے غیر مسلموں سے شادی کر لے رہے ہیں، کتنی بچیاں غیر مسلموں سے شادی کر لے رہی ہیں۔ کیوں یہ مزاج پیدا ہوا، کیوں ایسا ذہن بنا؟ میرے بھائیوں، وقت پر شادی کریں۔ بچہ جوان ہو گیا آپ شادی کر دیں، بچی جوان ہو گئی آپ شادی کر دیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کریں، وقت پر شادی کر دیں۔ پڑھنا چاہتے ہیں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تعلیم کے سلسلے میں ایک بات خاص خیال رکھیں، جہاں پر کوئیڈ ہو،
یعنی اختلاط ہو، مرد اور عورت، بچے اور بچیاں دونوں مل کے پڑھتی ہوں، ایسے کالجوں میں اپنے بچوں کو بھی نہ ڈالیں، بچیوں کو بھی نہ ڈالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر یونیورسٹیوں میں ایسا معاملہ ہوتا ہے، کالجوں میں اور پی یو سی وغیرہ میں اس طرح کے کم ہیں، لیکن ڈگری جو ہوتا ہے یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جوانی ہوتی ہے، بچوں کے بہکنے کی عمر ہوتی ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، عام طور پر اسی عمر میں وہ غلط قدم اٹھاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چند بنیادی باتیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو بر وقت ایک ہی مجلس میں نہیں کہی جا سکتی ہیں۔ حالات اور ظروف کے اعتبار سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں، بڑوں کے سامنے بیٹھتے رہیں، مشورہ لیتے رہیں، بچوں کو بڑوں کے سامنے لاتے رہیں اور ان کی تربیت کا خاص خیال رکھیں، وقت پر مشورے لیتے رہیں۔ یہ چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر نکھار پیدا کر سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے بچوں کے اندر اعتماد کرنے کی اور ان کے اوپر بھروسہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جو بچے بگڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں برکت نازل فرمائے، ہماری دکانوں میں برکت نازل فرمائے، ہماری زندگیوں میں برکت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اختلافات سے محفوظ رکھے، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بیویوں، ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو وہ ہمارے لیے نیک فعل، ہمارے لیے نیک دعائیں کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔